الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا وغیرہ سب کچھ جائز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوران غسل حمام میں گرنے کے سبب مجھے ہاتھوں میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پھر میرے ہاتھوں میں سوجن بھی آ گئی۔ اسی تکلیف کے عالم میں مجھے نیند آ گئی۔ سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا نظر آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے درود نے مجھے تمہاری جانب متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوجن اور درد کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے۔ اے طبیب جلد مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا مجھے آفتوں نے گھیرا ہے، مصیبتوں کا ڈیرا۔ یا نبی مدد کو آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو ہر قدم پر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا،
تو اس سے پوچھا اے بھائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کے بجائے درود پاک ہی کا ورد کیے جا رہے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ پوچھنے لگا اللہ تعالی آپ کو معاف فرمائے، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نے کہا اگر آپ اہل زمانہ میں اجنبی نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنے اس حال اور اس راز کی خبر کبھی نہ دیتا۔ پھر بولا کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج بیت اللہ کے ارادے سے چل پڑا۔ دوران سفر میرے والد محترم بیمار ہو گئے، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور آنکھیں نیلی پڑ گئیں اور پیٹ بھی پھول گیا۔ میں نے روتے ہوئے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسی ویرانی میں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں نے ان کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ان سے زیادہ حسین و جمیل اور صاف ستھرے لباس والا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے والد محترم کے قریب تشریف لائے اور ان کے چہرے سے چادر ہٹا کر اپنا مبارک ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگے تو ان کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو گیا۔ پھر انہوں نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی پہلے کی طرح ہو گیا۔ پھر وہ پلٹنے لگے تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ان کی چادر کو تھام کر پوچھا یا سیدی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے میرے والد محترم پر اس ویرانے میں یہ احسان فرمایا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ تیرا یہ باپ بہت بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجتا تھا۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوا تو مجھ سے فریاد کی اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں۔ پھر میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد گرامی کا چہرہ سفید اور پھولا ہوا پیٹ بالکل درست ہو چکا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بلا شبہ ہمارے آقا و مولا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہیں اور ان پر بہت زیادہ لطف و عنایت فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ مشکل حالات میں پھنسے ہوئے امتیوں کی امداد بھی فرماتے ہیں۔ بیان کردہ واقعات میں جہاں آقا دو جہاں سرور ذیشا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال کے بعد مدد کرنا ثابت ہو رہا ہے، وہیں درود پاک کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ درود پاک پڑھنے سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں، نیز درود و سلام پڑھنے والوں پر سرکار مدینہ راحت المحسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خصوصی شفقتیں فرماتے اور مصیبت کے وقت ان کی حاجت روائی بھی فرماتے ہیں۔ آئیے بطور ترغیب درود پاک پڑھنے سے حاصل ہونے والی برکات کے متعلق سنتے ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، موت کی سختیوں میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، فرشتے درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں، درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، آپ کی خوبیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں، کثرت درود شریف سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے، خوش نصیبوں کو قرب مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے، خواب میں مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے، روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو فرشتے مرحبا کہتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم اور میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مقدس ماہ ربیع الاول کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم روزانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ اگر روزانہ صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک آپ 313 مرتبہ پڑھیں، مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ 313 درود پاک پڑھنے والا بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو نیت کیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہم روزانہ 313 مرتبہ کم سے کم درود و سلام ضرور پڑھیں گے، زیادہ کی کوئی قید نہیں، مگر 313 تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے،
ہر طرف میٹھے میٹھے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے عاشقان رسول اپنے دل و دماغ کو مہکا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی ولادت کا ذکر ہے تو کہیں آپ کے کمالات کی بات ہے، کہیں آپ کی سیرت کا بیان ہے تو کہیں آپ کی مبارک صورت کا ذکر خیر ہے، کہیں عبادت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں سیادت مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کہیں شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں تو کہیں آپ کی عنایتوں کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی عظمتوں کا بیان ہے تو کہیں آپ کی رفعتوں بلندیوں کے تذکرے ہیں، کہیں طاقت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں شجاعت مصطفیٰ کے گیت گائے جا رہے ہیں، کہیں نگاہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں عطائے مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں خاندان مصطفیٰ کے چرچے ہیں تو کہیں برکات نبوت کا بیان ہے، کہیں معجزات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں اخلاق مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں نوازشات مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں ہجرت مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں استقبال مصطفیٰ کا بیان ہے، گویا کہ ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے اپنا حصہ پا رہا ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے آج ہم بھی امداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعات پر مشتمل بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین مشکل حالات میں کس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتے تھے اور امداد مصطفیٰ سے خالی جھولیاں کیسے بھرتے یہ سنیں گے۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے امتیوں کی مدد کرتے یہ بھی سنیں گے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی بھی فریاد سنتے اور امداد کرتے ہیں، اس کے بھی چند واقعات سنیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھی بھیجا، لیکن ان دونوں کے آگے اس بدبخت نے ہتھیار نہ ڈالے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کا کاروبار چمک اٹھا تھا اور تقریباً 1,00,000 سے زائد افراد اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا عکرمہ اور حضرت سیدنا شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اس کی خوب لڑائی ہوئی، جس میں اس کے کئی لوگ مارے گئے۔ اتنے میں ان دونوں صحابہ کرام کی مدد کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید بھی آ پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد 24,000 تھی اور مسیلمہ کذاب کے پاس اس وقت 40,000 کی فوج تھی۔ دونوں لشکر بہادری سے لڑے اور جنگ کا نقشہ کئی بار تبدیل ہوا۔ کبھی حالات مسلمانوں کے حق میں ہو جاتے اور کبھی مرتدین یعنی اسلام سے پھر جانے والوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ ثم برز خالد ودعا الى البراز ونادى بشعارهم وكان شعارهم یا محمدا فلم يبرز الیہ احد الا قتله، یعنی جب حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ بنو حنیفہ قبیلے والے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے
جب تک مسیلمہ کذاب کو قتل نہ کر دیا جائے تو آپ بذات خود میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کے لیے مسیلمہ کذاب کے شہ سواروں کو طلب کیا اور مسلمانوں کے شعار یعنی عادت کے مطابق یا محمدہ کا نعرہ لگایا، اور اس وقت جنگ میں مسلمانوں کا شعار یہ تھا کہ وہ مشکل وقت میں بآواز بلند یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، یا محمدہ یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اسی طرح حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نعرہ لگایا، اور پھر دشمنوں کی طرف سے جو بھی مقابلے پر آیا آپ نے اس کی گردن اڑا دی۔ بلا آخر مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا، بہت سوں کو واصل جہنم کیا اور بہت سوں کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، نیز کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یعنی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی امتی خلوص نیت کے ساتھ آپ کو پکارے، مگر تمام مخلوقات میں سب سے بہترین شخصیت یعنی حضور انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر آئی ہوئی مصیبت سے بے خبر رہیں۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعے میں جس جنگ کا ذکر ہے وہ جنگ یمامہ ہے، جس میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشکل گھڑی میں شہنشاہ کون و مکان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ سے بہت دور ہو کر بھی یا محمدہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ غور فرمائیے کہ وہ خالد بن ولید جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے خطاب سے نوازا، وہ خالد بن ولید جو خود معلم انسانیت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، وہ خالد بن ولید جو ایسے عظیم لشکر اسلام کے سپہ سالار تھے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اور شریعت کے پابند بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہ ہوتا تو یقیناً دیگر صحابہ کرام خاموش نہ رہتے، بلکہ اسی وقت آپ کو اس عمل سے روک دیتے، مگر انہوں نے نہ روکا، لہٰذا ان کا نہ روکنا ہی اس بات کی دلیل بن گیا کہ حضرت خالد بن ولید کا عمل شرعاً بالکل درست تھا۔ لہٰذا جب کبھی کوئی مصیبت میں آ جائے تو پوری توجہ اور کامل یقین سے رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکاریے اور دل میں یہ یقین رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف میری فریاد سن رہے ہیں بلکہ اللہ تعالی کی عطا سے میری مدد بھی فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے غم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا، ہم نے یہ دونوں ہاتھوں
ہاتھوں کو بلند کر کے اظہار کریں، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا، برکتوں والا نبی کا جھنڈا، رحمتوں والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا مرحبا، اس میں ہماری بھی تربیت کا سامان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے پکاریں، مثلا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ترجمہ کنز ایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے کہ اے زید، اے عمر، بلکہ یوں عرض کرو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا سید المرسلین، یا خاتم النبیین، یا شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مخلوق خواہ کیسی ہی بزرگ ہو حقیقی طور پر مدد نہیں کر سکتی۔ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ہے، حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی چھوٹی بڑی مدد نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد بھی کرتے ہیں
جیسا کہ رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہے تفاسیر میں کہ اس آیت کریمہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور نیک مسلمانوں کو مولا یعنی مددگار فرمایا گیا اور فرشتوں کو ظہیر یعنی معاون قرار دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے مددگار ہیں۔ یاد رکھے کہ جہاں غیر اللہ کی مدد کی نفی ہے وہاں حقیقی مدد مراد ہے، اور اس حقیقی مددگار خدائے بے نیاز کی عطا سے محبوب غفار ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اب اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب کے سب جمع کی جائیں تو ایک عظیم الشان کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ آئیے مختصر چند مثالیں سنتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیراب فرمایا۔ امام بخاری نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیراب فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک کلام میں اس واقعے کی منظر کشی کتنے پیارے انداز میں کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ یعنی اے جناب ابو ہریرہ، وہ دودھ کا پیالہ کیسا میٹھا اور لذیذ تھا جس سے 70 صحابہ کرام سیراب ہو گئے، لیکن پھر بھی دودھ پیالے میں بچ گیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت بھی ہے کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زائد افراد کو میرے آقا نے سیراب فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محبوب خدا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نرم و نازک اور پیاری پیاری انگلیوں کی یہ شان ہے کہ ان سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میٹھے آقا مالک ہرد و سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے غلاموں پر مہربان ہوتے ہیں تو پیاسوں کو انہی انگلیوں سے سیراب فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا حاصل ہوئی، جیسا کہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جب امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف چلے تو وہاں پہنچنے پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک میں اندر نہ جاؤں آپ داخل نہ ہوں، اگر اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہوگی تو آپ سے پہلے مجھ تک پہنچے گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار صاف کیا، غار میں چاروں طرف سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنے تہبند کے ٹکڑے کر کے پر کیا، 2 سوراخ رہ گئے، ان پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور عرض کیا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئیے۔ آپ علیہ السلام داخل ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھ کر استراحت آرام فرمانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوراخ میں سے کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، مگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل آ جانے کے خوف سے انہوں نے ذرا سی بھی جنبش تک نہ کی، مگر آنسو ٹپک پڑے جو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کے بوسے لینے لگے۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، کسی سانپ نے ڈس لیا۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متاثرہ جگہ پر اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ ڈھیلا لے کر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھ مانگی تو میرے آقا نے انہیں آنکھ عطا فرما دی۔ مزید سنیے، امام بخاری نے یہ بھی نقل کیا، غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سیدنا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اسی وقت ان کی پنڈلی کو درست فرما دیا۔ بخاری شریف میں ایک اور بھی روایت ہے کہ قحط سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کہ ہفتہ بھر رکنے کا نام نہ لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے بے قرار ہوئے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر انہیں سیراب کر دیا۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، امداد مصطفیٰ کا باب بہت ہی وسیع و کشادہ ہے۔
نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشکل کشائی کا یہ فیضان صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں ہی کے لیے نبی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لہٰذا جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دکھیارے امتیوں کی فریادیں سنتے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت میں مبتلا جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ بے جان چیزوں کی بھی فریادیں سنتے، ان کی بولیاں سمجھ لیتے اور ان کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تو عربی بولتے تھے مگر ساری زبانیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اس لیے اونٹوں، چڑیوں نے حضور انور شاہ بحر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر فریادیں کی اور دادیں پائیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے، لکڑی کا ستون حنانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق یعنی آپ کی جدائی میں رویا، آپ سے دل کا دکھ درد کہا اور حضور نے سب کچھ سمجھ لیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر ہر شخص اپنی بولی میں، اپنی زبان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریادیں کرتا ہے، کوئی ترجمہ کرنے والا درمیان میں نہیں ہوتا۔ حضور سب کی سنتے سمجھتے گئے، سب کی فریاد رسی کرتے ہیں، فرمایا فریاد کو پہنچتے گئے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب زبانیں جاننے کا ثبوت۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صرف چڑیوں چونٹیوں کی بولی سمجھتے تھے، جبکہ میرے آقا شجر و حجر، خشک و تر، ساری مخلوق کی بولی جانتے ہیں۔ حضور حاجت روا مشکل کشا ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں۔ آئیے اب ہم جانوروں سے متعلق امداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو ایمان افروز روحانی واقعات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں گزر رہا تھا۔ ہمارا گزر ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے ہوا جس کے ساتھ ایک ہرنی بھی بندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خیمے والا اعرابی مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، حالانکہ میرے دو بچے جنگل میں موجود ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ تو مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پا جاؤں اور نہ ہی مجھے چھوڑتا ہے کہ جنگل میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو پلٹ کر واپس آ جائے گی؟ ہرنی نے عرض کی، جی ہاں، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والوں جیسا عذاب دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بڑی تیزی و بے قراری سے جنگل کی طرف چلی گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ خوشی خوشی واپس بھی آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے
بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس سے فرمایا کیا یہ ہرنی ہمیں بیچو گے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بطور ہدیہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہرنی کو آزاد فرما دیا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا کہ وہ جنگل میں تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، انہی کے ہاتھ میں گے خزانوں کی، انہی کے ہاتھ میں گے کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور کس کو دینا ہے دینا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا تجھے خبر نہ مجھے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں،
نبی کا فیصلہ نہ مان کے وہ جان سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا، حضور جانتے ہیں، مزاج عمر کا ہے کیسا، حضور جانتے ہیں۔ وہ خود شہید ہے، بیٹے نواز پوتے شہید، علی کی شان یگانہ حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور